نمبر 1، کلیوپیٹرا ایجپشین نہیں تھی۔ جب کلیوپیٹرا ایجپٹ میں پیدا ہوئی تھی تب اس نے اپنے خاندان کی ابتدا مقدونیہ یونان اور پٹولمی فرسٹ سرٹر سے کی، جو سکندر عظیم کے جرنیلوں میں سے ایک تھا۔ پٹولمی نے 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مصر پر حکومت کی اور اس نے یونانی بولنے والے حکمرانوں کا ایک خاندان شروع کیا جو 3 صدیوں تک جاری رہا۔ نسلی طور پر ایجپشین نہ ہونے کے باوجود کلیوپیٹرا نے اپنے ملک کے بہت سے قدیم رسم و رواج کو اپنایا اور وہ ایجپشین زبان سیکھنے والی پٹولمی چین کی پہلی ممبر تھیں۔ نمبر 2، وہ بے حیائی کی پیداوار تھی۔ بہت سے شاہی گھرانوں کی طرح پٹولمی خاندان کے ارکان اکثر خاندان کے اندر شادی کرتے تھے تاکہ اپنے خون کی پاکیزگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کے 1 درجن سے زیادہ آباء و اجداد نے کزن یا بہن بھائیوں کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کے اپنے والدین بھائی اور بہن تھے۔ اس رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیوپیٹرا نے بالآخر اپنے دونوں نوعمر بھائیوں سے شادی کی، جن میں سے ہر ایک نے اپنے دور حکومت کے دوران مختلف اوقات میں اس کی رسمی شریک حیات اور شریک ریجنٹس کے طور پر کام کیا۔ نمبر 3، کلیوپیٹرا کی خوبصورتی اس کا سب سے بڑا ایسٹ نہیں تھا۔ رومن پروپیگنڈا نے کلیوپیٹرا کو ایک اسٹیٹس کے طور پر پیش کیا جس نے اپنی جنسی اپیل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل سے زیادہ اپنی ذہانت کے لیے مشہور رہی ہو۔ وہ درجن بھر زبانیں بول سکتی تھی اور میتھمیٹکس، فلسفی، اوریٹری اور ایسٹرونومی میں تعلیم حاصل کرتی تھی، اور مصری زائرین نے بعد میں اسے ایک حکمران کے طور پر بیان کیا کہ جس نے اسکالرز کے درجات کو بلند کیا اور ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوئے۔ اس بات کے بھی ثبوت ہے کہ کلیوپیٹرا اتنی جسمانی طور پر متاثر کن نہیں تھی جیسا کہ ایک بار یقین کیا جاتا تھا۔ اس کا پورٹریٹ ہمیں صرف میسکلائن فیچر اور ایک بڑی جھکی ہوئی ناک کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، حالانکہ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو میسکلائن صرف طاقت کے اظہار کے طور پر پیش کیا۔ اس حصے میں ایشین رائٹر پلوٹارک نے دعویٰ کیا کہ کلیوپیٹرا کی خوبصورتی مکمل طور پر بے مثال نہیں تھی، اور یہ کہ اس کے بجائے اس کی مدر بولنے والی آواز جو بہت دلکش تھی جسے سب نے بہت پسند کیا۔ نمبر 4، اپنے 3 بہن بھائیوں کی موت میں اس کا ہاتھ تھا۔ اقتدار پر قبضہ اور قتل کی سازشیں خاندانی شادی کی طرح بطلیما کی روایت تھی، اور کلیوپیٹرا اور اس کی بھائی بہن بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ اس کے پہلے بہن بھائی ٹولمی 13 نے اسے مصر سے باہر بھگا دیا جب اس نے تخت پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں اس کپل کو سول وار کا سامنا کرنا پڑا۔ کلیوپیٹرا نے جولیس سیزرز کے ساتھ مل کر دوبارہ پاور حاصل کی اور پٹولمی جنگ میں شکست کھانے کے بعد دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ جنگ کے بعد کلیوپیٹرا نے اپنے چھوٹے بھائی پٹولمی 14 سے دوبارہ شادی کر لی، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنا شریک حکمران بنانے کی کوشش میں اسے قتل کر دیا تھا۔ 41 قبل مسیح میں اس نے اپنی بہن آرسینو، جسے وہ تخت کا حریف سمجھتی تھی، کو پھانسی دینے کا کام بھی کیا۔ نمبر 5، کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ داخلہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا خود کو ایک زندہ دیوی مانتی تھی، اور وہ ممکنہ اتحادیوں کو راغب کرنے اور اپنی اہلی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر ہوشیار اسٹیج کرافٹ کا استعمال کرتی تھی۔ ڈرامائی کے لیے اس کے معراج کی ایک مشہور مثال 48 قبل مسیح میں سامنے آئی، جب جولیس سیزرز اپنے بھائی ٹولمی 13 کے ساتھ جھگڑے کے دوران الیگزینڈریا پہنچا، یہ جانتے ہوئے کہ پٹولمی کی افواج رومی جنرل سے ملنے کی اس کی کوششوں کو ناکام بنا دے گی۔ کلیوپیٹرا نے خود کو قلین میں لپیٹ لیا تھا۔ بعض ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ کتان کی بوری تھی اور اس کے ذاتی کوارٹرز میں سمگل ہو گئی۔ سیزرز اپنے شاہی لباس میں نوجوان ملکہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور دونوں جلد ہی محبت کرنے والے بن گئے۔ کلیوپیٹرا نے بعد میں اپنے 41 قبل مسیح میں اسی طرح کے تھیٹر کا استعمال کیا۔ مارک اینٹونی سے ملاقات جب اسے ٹورسس میں رومن ٹرائی ایمفریٹ سے ملنے کے لیے بلایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سنہری بیڑے پر پہنچی تھی جو سونے اور چاندی سے لدا ہوا تھا۔ کلیوپیٹرا کو دیوی ایفراگائیڈی کی طرح نظر آنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ ایک سنہری چھتری کے نیچے بیٹھی تھی، جبکہ آدمیوں کے لباس میں بلبوس حاضرین اس کو پنکھا لگاتے تھے اور خوشبودار خوشبوئیں پھیلاتے تھے۔ اینٹونی، جو خود کو یونانی دیوتا ڈیونیسس کا مجسمہ تصور کرتا تھا، فوری طور پر محصور ہو گیا۔ نمبر 6، وہ سیزرز کے قتل کے وقت روم میں رہ رہی تھی۔ کلیوپیٹرا 46 قبل مسیح میں روم میں جولیس سیزر میں شامل ہوئی، اور اس کی موجودگی نے کافی ہلچل مچا دی تھی۔ سیزر نے یہ بات نہیں چھپائی کہ وہ اس کی مالکن تھی،
وہ یہاں تک کہ اپنے پیارے بچے سیزرین کے ساتھ شہر آئی تھی، اور بہت سے رومنس کو اس وقت بدنام کیا گیا جب اس نے وینس جینیٹرکس کے مندر میں اس کا ایک سنہری مجسمہ کھڑا کیا۔ 44 قبل مسیح میں رومنس سینٹس میں کیسرس کو چاقو کے وار کے ذریعے قتل کرنے کے بعد کلیوپیٹرا کو روم میں فرار ہونے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن تب تک وہ شہر پر اپنی شناخت بنا چکی تھی۔ اس کے غیر ملکی بالوں اور موتیوں کے زیورات ایک فیشن کا رجحان بن گئے، اور ہسٹورین جان فلیچر کے مطابق اتنی زیادہ رومن خواتین نے کلیوپیٹرا کی شکل اختیار کی کہ ان کے مجسمے کو اکثر غلطی سے خود کلیوپیٹرا سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 7، کلیوپیٹرا اور مارک اینٹنی نے اپنے پینے کا کلب بنایا۔ کلیوپیٹرا نے سب سے پہلے رومی جنرل مارک اینٹنی کے ساتھ 41 قبل مسیح میں اپنے لیجنڈری عشق کا آغاز کیا۔ ان کے تعلقات میں ایک سیاسی جزو تھا، لیکن کلیوپیٹرا کو اپنے تاج کی حفاظت اور مصر کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اینٹنی کی ضرورت تھی، جبکہ اینٹنی کو مصر کی دولت اور وسائل تک رسائی کی ضرورت تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے بھی مشہور تھے۔ قدیم ایشین سورسز کے مطابق انہوں نے 41 قبل مسیح کا موسم سرما گزارا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصر میں ضرورت سے زیادہ لگژریس زندگی گزاری تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پینے والی ایک ایسی سوسائٹی کو بھی تشکیل دیا جسے امیڈیبل لیور کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ رات کی دعوتوں اور شراب کی محفلوں میں مصروف تھا، اور اس کے ممبرز کبھی کبھار وسیع کھیلوں اور مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اینٹنی اور کلیوپیٹرا کی پسندیدہ ایکٹیویٹیز میں سے ایک اسکنڈریا کی سڑکوں پر بھیس میں گھومنا اور اس کی رہائشوں پر مذاق کھیلنا شامل تھا۔ نمبر 8، اس نے بحری جنگ میں ایک بیڑے کی قیادت کی۔ کلیوپیٹرا نے آخرکار مارک اینٹنی سے شادی کی اور اس سے 3 بچے پیدا ہوئے، لیکن ان کے تعلقات نے روم میں ایک بڑے اسکینڈل کو جنم دیا۔ اینٹنی کے حریف ایکٹیوین نے اسے ایک غدار کے طور پر پیش کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کیا، جس کے تحت اسے ایک فریب کار کے زیر اثر دکھایا گیا، اور 32 قبل مسیح میں رومن سینٹس نے کلیوپیٹرا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اگلے سال ایکٹیم میں ایک مشہور بحری جنگ میں تنازع اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ کلیوپیٹرا نے ذاتی طور پر کئی درجن مصری جنگی جہازوں کو اینٹنی کے بحری جہاز کے ساتھ میدان میں اتارا، لیکن وہ ایکٹینین کے بحری جہاز کے لیے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ جنگ جلد ہی شکست میں بدل گئی اور کلیوپیٹرا اور اینٹنی کو رومن لائن کو توڑ کر مصر بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ نمبر 9، کیا ہو سکتا ہے کہ کلیوپیٹرا کی موت سیب کے کاٹنے سے نہیں ہوئی ہو؟ کلیوپیٹرا اور اینٹنی نے مشہور طور پر 30 قبل مسیح میں اپنی جانیں لے لی، جب ایکٹیوین کی افواج نے اسکنڈریا تک ان کا تعاقب کیا۔ اگرچہ اینٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں جان لیوا چھرا گھونپا تھا، لیکن کلیوپیٹرا کا خودکشی کا طریقہ کم یقینی ہے۔ روایت ہے کہ اس کی موت ایک سیب غالباً ایک وائپر یا مصری کوبرا کو اپنے بازو کو کاٹنے کے لیے آمادہ کرنے سے ہوئی تھی، لیکن ایشینٹ ہسٹورین پلوٹارک نے اعتراف کیا کہ حقیقت میں کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کلیوپیٹرا کو اپنے بالوں کی کنگھی میں ایک خطرناک زہر چھپانے کے لیے بھی جانا جاتا تھا، اور ہسٹورین اسٹریبو نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے ایک خطرناک مرہم لگایا ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے اسکولرز کو اب شبہ ہے کہ اس نے کسی طاقتور ٹاکسن یعنی سانپ کے زہر میں ڈوبی ہوئی پن کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 10، ان کے بارے میں 1963 کی فلم اب تک کی سب سے مہنگی فلموں میں سے ایک تھی۔ نیل کی ملکہ کو سلور سکرین پر کلاڈیٹ کلوبرٹ اور صوفیہ لورین کی طرح پیش کیا گیا ہے، لیکن وہ 1963 کی تلوار اور سینڈل کی مہکاوی کلیوپیٹرا میں سب سے زیادہ مشہور ایلزابتھ ٹیلر نے ادا کی تھی۔ یہ فلم پروڈکشن کے مسائل اور اسکرپٹ کے مسائل سے دوچار تھی، اور اس کا بجٹ بالآخر $2 ملین سے بڑھ کر $44 ملین ہو گیا، جس میں صرف ٹیلرز کے کاسٹیومز کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے $2 لاکھ شامل تھے۔ ریلیز کے وقت یہ اب تک کی سب سے مہنگی فلم تھی، اور باکس آفس پر کمائی کے باوجود اپنے اسٹوڈیو کو تقریباً بینک کرپٹڈ کر دیا تھا۔ اگر انفلیشن کو مد نظر رکھا جائے تو کلیوپیٹرا آج بھی تاریخ کی سب سے قیمتی فلموں میں سے ایک ہے۔